بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزین ہوئی۔ عاشق انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ ناظرین، شیطان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت آدم کو جنت سے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم ایسے تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں، مگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم رب ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خدا بندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس نالائن کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تاحیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور پوچھنے لگا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ ناظرین اکرام، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرادیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی اور حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے پر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص پھل کے پاس جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، تو شیطان نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم بھی سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا
اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں بھی بہت زیادہ دلکش تھے۔ پھر مور نے جنت جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا، اور حضرت آدم نے انہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور پھر انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلا دیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا، تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تب ہی سے مور جن پاؤں سے شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے گئے، اور جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے، اس کے منہ سے خوشبو بھی چھین لی گئی اور پاؤں بھی، اور دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔